پھر ایک ریپیٹیشن جیسا ہی ہے، سبھی چیز ہوتی رہتی ہے، میرے کو ایک دم دھیان آ جائے وہ گیان میں جانا سب سے سرل کام، خالی آپ کا لائف اسٹائل چینج کرنا، جیون پدھتی کیا ہے جو چینج کرے؟ دیکھنا ابھی جتنا کام کرتے ہو سب کے سب کیول شریر کے لیے ہے، کوئی کام ایسا جو آپ کے لیے کرتے ہو؟ سب شریر کے لیے کرتے ہو۔ پھر شریر کے لیے کرنا بند کر دیں، ڈر لگتا بند کر دیں گے تو کھائیں گے کیا، مر جائیں گے، ہیں کپڑے پہننا ہی پڑتے ہیں، رشتے تو کرنا ہی پڑتے ہیں، پریوار ہے، فلانا ہے، جتنے بھی کام ہیں آپ کے جیون کی پدھتی کے، جیون کے سمبندھی، وہ سارے کے سارے شریر کے، وہ سب شریر کے پھر بھی چلے، گیانی ہو جائیں تو شریر کہاں جائے گا؟ شریر تو ساتھ ہی چلے گا، شریر کا سب کا پھر بھی رہے گا، کنتو آج ایک بہت سمجھنے جیسی بات ہے، اور یہ سمجھ لیجیے ایک فائنل چیز ہے، آج کیول شریر کے لیے کرتے ہیں، پھر کیول شریر کے لیے نہیں کرنا، پھر شریر کے لیے کرنا سیکنڈری ہے، مین نہیں، آج مین کر لیا ہیں، کوئی ضروری نہیں کپڑے پہننا، کوئی ضروری نہیں بہت اچھے پہننا، بہت ضروری نہیں بال کٹانا، بہت ضروری نہیں نہانا، بہت ضروری نہیں دوائی کرنا، بہت ضروری نہیں روٹی کھانا، بہت ضروری کچھ بھی نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری ہم نے سمجھ لیا، وہ ہے سیکنڈری، دویتیک ہے شریر، ٹھیک ہے اب شریر ملا ہے، شریر ہے تو شریر پوشن بھی کرنا ہے، کر رہے ہیں، کنتو آج بس شریر کا ذرا سا بھی آپ کو کہیں یہ لگے باپ رے جان نکلتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، بس گیان ہو گیا، اتنا صحیح گیان ہے کہ شریر سیکنڈری ہے، شریر کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہو رہا ہے میں بھی مدد کر دوں، کوئی دقت نہیں ہے، شریر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کنتو شریر کے لیے ہی نہیں کرنا، بس اتنا فرق رکھنا، آج کیا کر رہے ہیں؟ جتنا بھی کر رہے ہیں سب شریر کے لیے ہی کر رہے ہیں، کھانا پینا، نوکری چاکری، دھندا پانی، پیسے کوڑی، گھر مکام، رشتہ داری، سماج سیوا، جو بھی شاریرک، پھر آدھیاتمک ہو جائے، جو بھی آپ کریں گے آتم انتی کے لیے، آتم انتی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ آتم انتی ہوتا ہے آتم بل، آتم شکتی، اچھا شکتی ہے، آتم بل بڑھائیں، آتم بل گھٹتا کیسے؟ دیکھیے آتم بل کم کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آتم بل اس لیے کم ہو رہا ہے کہ ہم شاریرک بل بڑھانے کی تلیں، ہم 24 گھنٹہ شریر کے لیے کام کرتے ہیں، اور شریر کے لیے کام کرتے تو آتما کے لیے کام کرنے کا ہمارے پاس سمجھ نہیں، آتما کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں،
وہی شریر کے لیے جو کرتے ہیں وہی آتما کے لیے ہے، کنتو ہم شریر کے لیے کرنے میں راضی نامہ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ جھوٹ سے، بے ایمانی سے، کیا ہوگا یار روٹی نہیں ملے گی، دیکھنا کیا ہوگا یار کپڑے اچھے پہننے کو نہیں ملیں گے، کیا ہو جائے گا یار بیٹے کو فلاں چیز دلوانا نہیں کر پائیں گے، تو تھوڑی سی بے ایمانی بھی کر لیں، دیکھنا تھوڑا سا جھوٹ بھی بول لو، وہی شریر کے وکاس کے لیے جب کرتے ہیں، جب مین چیز ہماری شریر کے پوشن کے لیے کرتے ہیں تو آتم بل کم کرنے لگتے ہیں، آتم بل بڑھتا ہے صرف اس کے لیے کوئی بھوجن کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں، آتم بل بڑھتا ہے آپ کے سچائی اور ایمان سے۔ اب شریر کو پوشن کے لیے ہی کرتے ہیں تو آتم بل کم ہوتا ہے، کیوں کہ ادھر جھوٹ اور بے ایمانی چاہیے چاہیے شروع ہو جاتا ہے، کس کو چاہیے؟ بھائی شریر کو چاہیے، آتما کو کچھ نہیں چاہیے، دیکھیں اب شریر کے چاہیے میں لگ گئے، جس کے لیے ہم 24 گھنٹے لگے ہوئے، اس قدر یدی ہم شریر کو پوشن کرنے کے لیے، شریر کو سشکت بنانے کے لیے یدی ہم آگے جاتے ہیں تو آتم بل سے کمپرومائز کرنا پڑتا۔ آتما کے بھوجن کیا ہے؟ پھر سے سچائی اور ایمان ہے، وہ شریر کو بڑھانے جاتے ہیں، شریر کا دھیان رکھتے ہیں تو آتم بل کم ہوتا ہے، اس لیے شریر کو لیں۔ اب اپن بھائی شریر سے کیا جھگڑا، جو آج کر رہے ہیں سب نے یہی سکھایا ہے کہ شریر کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے، اور شریر کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں گیانی کہ نہیں شریر کے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنے کو شریر بھوگ میں نہیں جانا ہے، پھر شریر بھوگ تیاگ دو، اب تیاگے جاتے نہیں، کیونکہ بھائی یہ بھی دکھتا ہے کہ شریر نہیں رہے گا تو پھر آتما بھی کس میں، کہ شریر بھی رہنے دو کیا دقت، کنتو پراتھمکتا شریر کو نہ دیں، کیونکہ شریر کو جب پراتھمکتا دینے جاتے ہیں تو پھر شریر کو بہت چیز چاہیے، اور جب شریر کو چاہت کی پورتی کرنے جاتے ہیں تو بنا جھوٹ بے ایمانی کے شریر بھوگ کی پورتی ہوتی نہیں، اس لیے ہم شریر بھوگ کی پورتی کرنے جاتے ہیں تو جھوٹ بے ایمانی حرام کا کھانا سب نگیٹیوٹی نکاراتمکتا آ جاتی، اور جب نکاراتمکتا آتی ہے تو آتم بل کم ہو جاتا، آتم بل کا کم ہونا ہی آتموان کا نہ ہونا، آتموان بننا ہے تو جھوٹ فریب بے ایمانی کو تیاگنا ہوگا، اور جھوٹ فریب بے ایمانی کو تیاگنے کے لیے شریر بھوگ کو تیاگنا ضروری ہے، اس لیے شریر بھوگ کا تیاگ ضروری ہے۔ ہم جب تک شریر بھوگ میں سنلگن ہیں تو جھوٹ بے ایمانی کا سہارا لینا ہی پڑتا، اور جھوٹ بے ایمانی کا سہارا لیتے ہیں تو آتم بل کم ہو جاتا، ہم آتموان نہیں رہ جاتے، آتما رہتی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے آتما بھی کوئی چیز ہے، شریر ہی سب کچھ ہے، بس یہی مانتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی کیا وہ سب شریر کے لیے ہی کیا، جو کچھ سکھانے والے بھی ملے وہ سب یہی سکھانے والے ملے کہ شریر کو کیسے ہشٹ پشٹ بنایا جائے، شریر کے شوق موج کیسے پورے کیے جائیں، شریر کو کس کس چیزوں سے کیا کیا ضرورت ہے، ان سب ضرورت ہماری ضرورت سمجھتے ہیں، اور ہماری ضرورت سمجھتے ہیں تو ان کی پورتی کے لیے 24 گھنٹہ زندگی بھر
لگا دیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہم کو اور دوسرا کام کرنا، صرف شریر بھوگ کے کام میں آتا ہے۔ اب شریر بھوگ اتنا پورتا ضرورت تھی، اور وہ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، شریر کی ضرورت ہے، اور شریر پرکرتی کا بھاگ ہے، پرکرتی خود شریر کو دیتی، ہم کو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جتنی چیز ہم نے شریر کے لیے آوشکتاؤں کے پورتی کے سادھن جو ہم نے بنائے ہیں، وہ سب ہمارے بنائے ہیں۔ ہمارا مان لینا ہے کہ عطر لگانے کو چاہیے، صابن چاہیے، بہت سگندھت چیز چاہیے، بہت سوادشٹ چیز چاہیے، بہت سننے میں پریہ چیز چاہیے، پھر دیکھنے میں پریہ چیز چاہیے، سبھی اندریوں کے ایک ایک اندریوں کے لاکھوں لاکھ شوق موج، اور ان سب میں ہم سنلوگ ہیں، اور وہ سب بھوگتا کون ہے؟ ضرورت کس کی ہے؟ صرف شریر۔ اب اس سے شریر کو تو کچھ نہیں ملتا، مگر آتم بل، کیونکہ اتنی سب پورتی کرنے کے لیے ہم کو جھوٹ فریب بےایمانی فری کا کھانا کی ضرورت پڑتی، اور ضرورت پڑتی ہے تو آتم بل گرتا جاتا، آتم بل کھین ہوتا جاتا، آتم بل بالکل نہیں بچا۔ دیکھیے آتم بل آج کے آدمی کو، جس کو کہتے ہیں ڈپریشن، کتنا ڈپریسڈ ہے آدمی، کیسے؟ آتم بل کی کمی۔ آتم بل ہے جس میں، وہ ڈپریشن میں بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو بھی نہیں ہے، مگر آتم بل اتنا ہے کہ سکندر کو بھی ہرا دیتا ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک طرف سکندر کے پاس سب کچھ، پورا دنیا ہے، پوری دنیا کی بادشاہت، وہ بھی ننگا فقیر جس کے پاس کچھ نہیں، وہ سکندر کو ہرا لیتا ہے، کیسے؟ اس کے پاس آتم بل ہے، اس کے پاس آتم بل نہیں ہے۔ آتم بل والا سروشریشٹھ ہے، آتم بل ہی آتموان کہلاتا ہے، آتموان ہی برہموان کہلاتا، آتما ہی برہم ہے، آتما سو پرماتما ہے، اور برہم آپ کا بہت کھین ہو گیا، بہت کمزور، اتنا کمزور کہ آپ کو یہ بھوتک وستوئیں ہی سب کچھ دکھتی ہیں، بھوتک وستوؤں سے صرف شریر کی پورتی ہوتی، یہ بھی میں نہیں کہوں گا، شریر بلشٹ ہوتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہوں گا، شریر طاقتور بنتا ہے، یہ بھی میں نہیں کہوں گا، کیوں؟ یہ سب سندیہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ اس سے شریر اچھا بنے گا، شریر طاقتور بنے گا، عمر اچھی عمر ملے گی، کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں؟ بھائی وہ تو نشچت ہے، وہ تو ہو ہی رہا، پرکرتی کا نیم ہے کہ 60 70 80 میں تو چلے ہی جائیں گے، کھین ہونا ہی ہے، بڑھاپا آنا ہی ہے، کمزور ہونا ہی ہے، کتنا بھی بادام کا حلوہ 24 گھنٹے کھاتے رہو تو کیا 200 400 برس جی جائیں گے کیا؟ نہیں، وہی 80 90 100 اسی میں چلے جائیں گے، تو پھر بادام کے حلوے نے کیا کرا ہے؟ ایک مانیتا تھی کہ یہ کھاتے رہیں گے، یہ تو بہت اچھا رہیں گے، کھاتے رہیں گے، تو ایسا مان رکھا تھا، آتم بل نہیں تھا، آتم بل کمزور تھا، اس لیے شریر بل بڑھانا چاہتا ہے، چاہتا ہے شریر بل بڑھانا، کنتو بڑھتا ہے نہیں، بھائی وہی 50 60 سال میں بوڑھے ہوئیں گے، 70 80 سال میں مریں گے،
چاہے جو شریر کی پورتی کرتے رہیں، چاہے جو شریر کا بھوگاتے رہیں، تو بھی وہی ہوگا۔ واستو میں آتم بل جو ہے وہ یدی آپ سچائی پہ ہے، یدی آپ کسی بھی طرح سے ایمان پر چلتے ہیں، دیکھنا ایمان پر چلنے والے کو کوئی ڈگا نہیں سکتا، ستیہ پر چلنے والے کو بھگوان بھی نہیں ڈگا سکتا۔ ہم بھگوان تو سرو شکتیمان ہے نا، سرو شکتیشالی ہے نا، مگر وہ راجا ہریش چندر کو ڈگا پایا کیا؟ کتنی پریکشائیں لی، مگر اس کا ستیہ ڈگ پایا کیا؟ کیوں نہیں ڈگ پایا؟ اس لیے کہ اس کا آتم بل اتنا بڑا ہوا تھا، اس کو دکھنا تھا، دیکھنا یہ چیز دکھتا تھا کہ یدی میں جھوٹ بول لوں، یدی میں جھوٹ کا سہارا لے لوں، یدی میں بےایمانی کا سہارا لے لوں تو میں کمزور ہو جاؤں گا، وہ ستیہ ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹ گیا تو کسی کام کا نہیں رہ جاؤں گا۔ ستیہ پہ اڈگ رہا، اڈگ، بھگوان کو بھی ہار ماننا پڑے، کتنا آتم بل اس کا، اور اس کو سب کچھ واپس لوٹانا پڑا بھگوان کو بھی۔ کیوں کہ اس کا آتم بل اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ سب کو ہارنا پڑتا اس کے ساتھ۔ سب سے بڑی طاقت یدی آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ ہے آتم بل۔ دیکھیے آتم بل ہم نے بچپن سے لگا کے ابھی تک ایک ہی کام کیا، خالی آتم بل کھویا۔ سڑی بات میں تو رونا آ جائے، باپ رے آج تو میرے یہاں آٹا ختم ہو گیا، باپ رے آج تو نمک ہی نہیں ہے، کیا کھائیں گے بچے میرے، مر جائیں گے۔ کتنا آتم بل ختم ہے؟ بتائیے آپ، نمک کے بنا کیا اڑتا، آٹے کے بنا بھی کیا اڑتا، اور تم سڑی سڑی چیز کے لیے روتے ہو، کیوں؟ آتم بل نہیں، آتم بل ہو تو بھائی راجا ہریش چندر کا راج پاٹ ویبھو کسی نے چھینا تھا کیا؟ مار کے چھینا تھا کیا؟ یدھ میں ہار گیا تھا کیا؟ نہیں، پھر ستیہ میں لگ گیا، ستیہ میں بھائی جب بھوتکتا جو ہے، جتنا ستیہ بڑھے گا اتنی بھوتکتا گھٹے گی، کیونکہ بھوتکتا ابھی ہم پورا جیون بھوتکتا میں لگا رکھا، دیکھنا بھوتکتا میں لگا رکھا تو بھوتکتا ضرور اتنی پورتی بڑھ گئی، جتنا لگایا اتنی پورتی، کنتو آتم بل اتنا کمزور ہو گیا۔ اب بھوتکتا دیکھنا دونوں ورودھی ہے، تم جیسے بیچ بیچ میں بھوتکتا کی طرف چلے جاتے، باپ رے موہ ہے، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے پریوار کا کیا ہوگا، اتنا اور کر دوں، تم آتم بل والا راستہ چھوڑنا پڑتا اور ادھر چلے جاتے ہو، معلوم آپ کو ادھر جانے سے آپ کا آتم بل اتنا گر گیا، پھر گر گیا، پھر 2 4 6 مہینے میں بڑھایا تھا اور پھر اس میں چلے گئے تو پھر گر گیا۔ نرنتر بڑھانے کی چیز ہے آتم بل، آتم بل پھر کہوں بھوتکتا
कम होगी। आत्मबल बढ़ेगा तो भौतिकता कम होगी। अब इतने जोड़ कपड़े नहीं हैं, इतने साफ कपड़े नहीं हैं, इतना अच्छा मकान नहीं है, इतना अच्छा पैसा नहीं है, इतनी अच्छी इज्जत नहीं है, ये सब भौतिकता है। भौतिकता बढ़ाने गए तो आत्मबल के कीमत पर आत्मबल कम कर लिया। अब आत्मबल कम कर लिया। अभी एक सज्जन मेरे पास आए हैं, वो करीब 10 साल में आए हैं। वो ऐसा मान रहे हैं, अभी भी मानते रहे हैं कि मैंने ही कहा कि आपको बहुत कुछ सत्य मिल गया है। शुरू में कहा मैंने, मिल भी गया था। अब जो भौतिकता में जुटे, जो लगे, आज अब मैं उनको वो स्थिति में जहाँ वो थे वहाँ भी नहीं ला सकता, मैं खुद भी नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? कि मुझे पता है कि मेरी कमाई, मैंने जो मेहनत की थी वो तो आपने खो दी। अब खो दिए और वापस इतने नीचे आ गए, उससे ज़्यादा नीचे आ गए, पहले थे उससे भी ज़्यादा नीचे आ गए। क्योंकि आप संसारी काम में बेईमानी करो वहाँ तक तो और क्षम्य है, संसारी काम के लिए झूठ बोलो वहाँ तक तो और भी क्षम्य है। किंतु अध्यात्म के लिए झूठ बोलना शुरू कर दो, अध्यात्म के लिए आप उसी नुस्खे को अध्यात्म में काम में लो, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। अब आप कितने नीचे गिर गए हैं। अब वो आए जरूर मेरे पास, किंतु मुझे यही लगा कि अब व्यर्थ आ रहा है, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। अब वो, क्योंकि उनमें एक बार वो आ गया बदबूदार चीज है, वो कैसे ठीक करूँगा? ये तो सर्वोच्च ईमान और सच्चाई का रास्ता है। आप इससे नीचे गिरे और संसार में आप जितनी बार जाते हैं नीचे गिरने जाते हैं, आपको समझनी पड़ती है। आपको समझ ये अभी भी यही लगती है कि नहीं मेरे को जाना ही पड़ा, मुझे तो करना ही पड़ा। क्यों करना पड़ा मुझे ये बताइए? मौत आ जाए तो भी करते रहोगे भौतिकता है? तो नीचे जहाँ गिरे हैं, जितनी बार भी गिरे, अब ये जरूर कह देते हैं कि बहुत आगे पहुंचा। अब मैंने कल आपकी पोस्ट पढ़ी, एक दो बार पहले भी पढ़ी। आप भले ही कहें कि यार हम इतने दिन से इधर लगे हमको कुछ नहीं मिला, तो और क्या मिलेगा? और क्या चाहते हो? हैं? कम है क्या? इतनी बड़ी पोस्ट 6 महीने पहले लिख सकते थे, एक अक्षर भी लिख सकते थे इसमें का है। अब ये दिखता नहीं क्योंकि आपकी देखने की आदत भौतिकता है। अब सोचिए आप कि इतनी बढ़िया चीज वो कभी नहीं आता एक जना मेरे पास है, कभी यहाँ नहीं रहा। मगर मैं आज भी कहता हूँ कि उसकी एक लाइन मैं नहीं काट सकता। देखना, हाँ जो काट सकता हूँ वो कह भी देता हूँ, हो जाता अभी प्रभावित वो है। वो अधूरे ज्ञानियों से, अधूरे ज्ञानी है वेदांती, ज्ञानी नहीं है बिल्कुल, वेदांतियों से प्रभावित है वो। और मैं कहता हूँ कि ये इससे प्रभावित होना बंद, इनके पास भाषा बहुत अच्छी होती। क्यों? कि किताब की भाषा बोलते हैं, वो किताब बहुत साहित्यिक भाषा होती, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उनसे आप प्रभावित हो जाते बस। क्या? अभी संसार से प्रभावित नहीं होते भले, पर उनसे तो फिर भी प्रभावित होते हो। ज्ञानी तो किसी से, भगवान से प्रभावित नहीं होता है। ज्ञानी भगवान के ऊपर है, भगवान के भी ऊपर है, भगवान भी तरसते हैं ज्ञान के लिए।
بھگوان کو بھی گرو کرنا پڑتے ہیں گیان کے، وہ بھی پوجا کرتے ہیں بھگوان کی، جانی کی. ہاں، گیان بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور بھائی گیانی، بتائیے آپ، دنیا کی ساری چیز تیاگتا ہے، پھر بھی بھگوان کو بھی کچھ چاہیے، کچھ تو چاہیے، پر گیانی کو تو وہ بھی نہیں چاہیے. اور جتنا بڑا نہیں چاہیے ہے اتنا وہ گیانی ہے. اب آپ کو سنسار میں جانے کی آوشکتا پڑ گئی، اس کا مطلب ہے آپ نیچے گر گئے ہیں. بھائی اوپر آ کے نیچے گر جاؤ، اور بہت چانسز ہے، یہ غلط کہتے ہیں کہ ایک بار چڑھنے کے بعد گرتا نہیں آپ. ایک اسٹیج آتی ہے، اس کے بعد آدمی وہاں تو رک سکتا ہے، نیچے کا کام کرے گا تو گرے گا. پھر موہ میں آ گئے، پھر مایا میں آ گئے، پھر لوبھ میں آ گئے تو کام میں بھی آ گئے، کرودھ میں بھی آ گئے، اور اہنکار میں بھی آ گئے. پھر آپ سب میں آ گئے تو پھر گیان کا بچا ہے. یہ تو ٹوٹل ہی اس کے باہر جانا اور بنے رہنا ہوگا، اس کا نام گیان ہے. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی. میں نہا لوں، ہے نا، 10:30 بجے چلنا. آپ بھوجن بناؤ، پھر آپ چلے جائیں، اس کے بعد بناؤ.